میں پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے آئیڈیا ہے کہ بینگ ایڈوائزر فنانس میں ریٹیل کا سیگمنٹ شاید بہت بڑا سیگمنٹ نہیں ہے، اور جتنی کمپلائنس کم ہے، ٹیکس کنٹریبیوشن کم ہے، تو شاید وہاں پہ اس سیگمنٹ کے حوالے سے زیادہ ڈبیٹ اور ڈسکشن نہیں ہوتی. لیکن آپ سے جو میری ڈسکشن ہے وہ کیونکہ ہمارا پلیٹ فارم ہی ریٹیل کا ہے اور ریٹیل کے چیلنجز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، تو میرا مین فوکس یہی ہوگا کہ ہم ریٹیل، خواہ وہ فزیکل ریٹیل ہے یا آن لائن ہے، اسی کے اوپر بات کریں. تو پہلے تو میں آپ کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب سے یہ موجودہ گورنمنٹ آئی ہے تو ظاہر ہے کہ ہر جو حکومت آتی ہے اس کے پاس بہت سارے فائنینشیل چیلنجز ہوتے ہیں، تو اس سچویشن میں آپ اس کا کیا انالیسس کریں کہ آپ کو کس قسم کے چیلنجز ہوئے ہیں اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے کیا انیشیٹو لیے ہیں؟ میں چاہ رہا ہوں کہ بات آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑا سا ہم اس کے اوپر بات کر لیں. جی السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. فرسٹ آف آل آئی لائک ٹو give due credit to the organizers first, and the organizers include Hamza Hashmi Saab and Asfan Yar Saab, Tariq Mahmood Saab, yourself, and then I think SN Mahmood Saab hain, and then Altaf Ashwani Saab hain, Ansar Ali hain from Singapore, and our very respectable guest from Dubai, Odysseus, and then Leila Salman also. So welcome you all to Karachi on this excellent event. And then we have some rock stars also with us. Shamoon is here, Ziad is here. ہمارے جو ہے سارے ماشاء اللہ یہاں بیٹھے ہیں اور برانڈ جنہوں نے کریٹ کیا ہے who have gone global also. So I think a round of applause for those who have made it big from Pakistan on their own, please. So ji, coming to your question, of course retail is the mainstay of the economy. میں اس طرح سے دیکھتا ہوں، دیکھیں ریٹیل از دی single largest sector in its own, retail, wholesale and trade. جیسے ہم نے بات کی جی ڈی پی کا رفلی کوئی 20% ہے, which means it's around, I mean if you take recent GDP number which is around $407 billion, and I'm talking about documented GDP. میں undocumented جو 40% ہے, رفلی کوئی $160-170 بلین کی undocumented GDP ہے. تو اگر ہم 40% کو ہٹاتے ہیں اور یہ لے لیتے ہیں 60%, so that's around $407 billion. So if you look at the 20%, it comes to $80 billion, which is a huge number. And Pakistan کی جو economy, that's primarily a consumption-driven economy. اچھا, by the way, to me, a consumption-driven economy is a blessing in disguise. وہ لوگ ہم بڑا اس کو بڑا برائی کرتے ہیں کہ جی وہ کنزمپشن ڈریون ہے. آئی تھنک وہ جو پرسپیکٹیو ہے اس کو میں تھوڑا سا کلیئر پہلے کرنا چاہتا ہوں. کنزمپشن ڈریون کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اسپینڈ کرتے ہیں. وی آر اے ینگ اکانومی اینڈ آر ایوریج ایج از اراؤنڈ 23 years ایوریج ایج, اینڈ پاکستان از ون آف دا ینگیسٹ اکانومیز ان دا انٹائر ورلڈ. اب یہ اگر پورے ریجن کی آپ ایوریج ایج دیکھیں تو وہ 28 سال 30 سال کے قریب بنتی ہے. اگر آپ چائنا ان سب کو ملا لیں, جاپان کو ملا لیں, ایشیا پیسیفک پورا دیکھیں, سو آپ کو 35 سال 38 سال ایوریج ایج, اینڈ آپ ہماری ایج دیکھیں 23 years, 22.5 ٹو بی اسپیسیفک. سو اٹس انہیرنٹلی اٹ ہیز ٹو بی اے کنزمپشن ڈریون اکانومی, کیونکہ وہ آپ کی جو آپ ینگ ہوتے ہیں تو آپ نیچرلی اسپینڈ زیادہ کرتے ہیں, سیو کم کرتے ہیں. تو یہ بلیسنگ ان ڈسگائز اس لیے ہے کہ وین دیر از مور کنزمپشن اٹ گیوز پروڈیوسرز این انسینٹیو ٹو پروڈیوس مور, اور انویسٹرز ٹو انویسٹ ان دا کنٹری کہ جی یہاں کنزمپشن ہے, یہاں آئیں آپ. اب جاپان میں تو آپ دیکھیں نا ان کی ایوریج ایج کہاں ہے, ایون چائنا فار دیٹ میٹر کو ایک جو ان کی پاپولیشن کی جو پالیسی تھی. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے یہاں یہ اپرچونیٹی تو ہے اور رسک بھی ہے پاپولیشن آف کورس, بٹ کنزمپشن ڈریون اکانومی از اے بلیسنگ ان ڈسگائز, نمبر ون. دین ریٹیل اکانومی کا اچھا خاصا پورشن ہے ہمارا.
اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کنزمپشن ڈریون ہے, تو وہ اس سینس میں کہتے ہیں کہ ہم زیادہ قرضہ لیتے ہیں, اسپینڈ کر دیتے ہیں. قرضہ لے کے پروڈکٹیو کیپیسٹی ہم نے بلڈ نہیں کی پچھلے کوئی مینی ڈیکیڈس. سو نمبر ون, ہم نے اس کنزمپشن کو, اس رائزنگ کنزمپشن کو ہم نے بیک کرنا ہے وتھ پروڈکٹیو اکانومی تھرو انویسٹمنٹس. وہ انویسٹمنٹ کے لیے ہم نے انوائرمنٹ سیدھا کرنا ہے. آف کورس دیر از اے ہیوج چیلنج. 3-4 ایریاز ہوتے ہیں, ٹیکسیشن ہے, انرجی ہے, انٹرسٹ ریٹس ہیں. بٹ اوور آل میں اگر آپ کو میکرو ایک کرسپ آپ کو میں دوں کہ پچھلے 2 سالوں میں کیا ہوا ہے, آل دو ایوری ون نوز ان دس روم کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, بٹ تھوڑا سا ایک جو ہے ریویو دینا ضروری ہے. سب سے بڑی جو چیز میرے لیے امپورٹنٹ ہے وہ ہے انفلیشن. انفلیشن ہرٹس بوتھ کنزیومر اینڈ پروڈیوسر. کنزیومر کے لیے اگر پرائسز نیچے ہوں گی, افورڈیبل ہوں گی, تو وہ ڈسکریشنری پاور ہوگی, ڈسکریشنری اسپینڈنگ ہوگی. ڈسکریشنری اسپینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی بیسکس کو ہٹا کے آپ کچھ اور کر سکیں, کہیں آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے جا سکیں, کچھ خرید سکیں, کچھ اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر کر سکیں. سو انفلیشن ہیز بین اے گڈ اسٹوری ریلیٹیولی. لاسٹ 2 years ور ویری چیلنجنگ. ناؤ وی آر بیک بلو 5% آن ایوریج. جو پہلے 30% پہ ہم بڑھ رہے تھے, ناؤ وی آر ڈاؤن ٹو 5%. میں تھوڑا سا کانٹیکس دینا چاہتا ہوں کہ انفلیشن نیچے آئی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی انفلیشن تو بڑھ گئی نا 2 سال, اس کے بعد 5% ہے, پہلے تو 30% بڑھ گئی. میں آپ کو ایک کانٹیکچوئل وہ دیتا ہوں, ایک پرسپیکٹیو کہ نائجیریا, ٹیک 4 countries who some of them are still in the IMF program. ان کی بیلنس شیٹس ہمارے ساتھ ملتی ہیں, ان کے ڈائنامکس تھوڑے ملتے ہیں, ان کے جو ڈیلنگ آف دا اکانومی ہے یا ہینڈلنگ آف دا اکانومی وہ بھی ملتا ہے ہمارے ساتھ. ارجنٹینا فار دیٹ میٹر لے لیں آپ, نائجیریا لے لیں آپ, ترکی لے لیں آپ, ایجپٹ لے لیں. یہ وہ کنٹریز ہیں زیادہ تر IMF پروگرامز میں رہے ہیں, یا پھر ان کی جو کنزمپشن پیٹرنز ہیں یا ان کی اکانومی کے پیٹرنز ہیں وہ سارے ہم سے ملتے ہیں. 2 years back, average inflation of these 4 countries was around 35%. 2 years back. I'm talking about May 2023. And our inflation was 38%. ان کی ایوریج تھی 35, ہماری تھی 38. ایون ٹوڈے ان کی ایوریج سیم ہے اور ہم کھڑے ہیں 4.5% پہ, 5% پہ. سو دیر ہیز بین سم سارٹ آف آپ انٹرنیشنل فیکٹرس کہہ لیں, پالیسی انیشیٹوز کہہ لیں, اٹس اے مکس آف آل. تو ہماری انفلیشن آ گئی ہے تھوڑی کنٹرول پہ. انفلیشن کو کنٹرول کرنا بہت ضروری, نمبر 1. سیکنڈلی فرام بزنس پرسپیکٹیو, را مٹیریل کاسٹ ہو گئی اور چیزیں ہو گئی, وہ آہستہ آہستہ کم ہو. دین 3 مین فیکٹرز. نمبر 1 انرجی کاسٹ. ہمارے بیٹھے ہیں مینوفیکچررز, یہ ہم سے بڑا جو ہے وہ آتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس اور اپنے بالکل صحیح جو ہے وہ پرابلمس لے کے آتے ہیں. اس میں انرجی کاسٹ میں ابھی آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر نے, انرجی منسٹر نے, پاور منسٹر نے ایک پیکیج دیا ہے جس میں 38 روپے کی بجلی اب 23 روپے پہ ایڈیشنل کنزمپشن پہ کی گئی ہے فار 3 years. کلیئرٹی از ویری امپورٹنٹ کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے اور کنسسٹنسی ہونی چاہیے. سیکنڈلی انٹرسٹ ریٹس ہیز بین اے گڈ اسٹوری. انٹرسٹ ریٹس جو ہے وہ 23%, 24 سے اب 11 پہ آ گئے ہیں. تو آف کورس بڑے بزنسز کے لیے آج بھی آسان ہے, بٹ چھوٹے بزنسز کے لیے افورڈیبل اور بنانا ہے. اینڈ دیر از اے اسٹریٹ فورکاسٹ دیٹ دیر از گوئنگ ٹو بی مور کٹ in the next few monetary policies, street forecast. Third is taxation. That's the most important factor in my humble opinion. Taxation has to come down. اور اس میں 2 areas ہیں, compliance بھی ہو اور compliance enforcement کے through taxation کو لیا جائے, اور جو فارمل سیکٹر ہے اس پہ ٹیکسیشن کم کی جائے, فنڈامنٹل ان پرنسپل, اور جو انفارمل اس پہ, اور اس میں ریٹیل سیکٹر بھی بائی دا وے آتا ہے, بٹ Tier 1 نہیں, 2nd 3rd tier سے زیادہ ہے. اور میں آپ کو کنٹریبیوشن بتاتا ہوں ٹیکسیشن کا. 3 ہوتے ہیں GDP کے حصے, ایگریکلچر, مینوفیکچرنگ اینڈ سروسز. ریٹیل از پارٹ آف سروسز. سروسز کا ٹوٹل جو GDP میں شیئر ہے اٹس اراؤنڈ 60%. 20 از مینوفیکچرنگ, 58 سروسز ہے, 20 مینوفیکچرنگ ہے, 22 ایگریکلچر ہے. ایگریکلچر اینڈ یہ آپ کا جو ریٹیل سیکٹر ہے, یہ دونوں ملا کے ان کا کانٹریبیوشن بنتا ہے GDP میں رفلی 45%, اینڈ دے پے اونلی 2% اور لیس دین 2% ٹو دا ٹوٹل ٹیکسز. ویئر ایز ریمیننگ 55%
pay 98% of the taxes. تو یہ جو equation ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے. تو یہ جو 3 فیکٹرز ہیں, ٹیکس, انٹرسٹ ریٹس اور انرجی, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آگے جاتے ہوئے ریفارمس پہ میں بات کر سکتا ہوں کہ ریفارمس کیا ہو رہے ہیں جس سے گروتھ, انفلیشن, انٹرسٹ ریٹس, کرنسی, ایکسٹرنل, فسکل سب سسٹینیبل ہوں, تاکہ ہمارا ایکچوئل ریئل جو جی ڈی پی پوٹینشیل ہے, گروتھ پوٹینشیل ہے, وہ آئے اور یہ ریٹیل سیکٹر پورا اس سے بینیفٹ کرے. میں دوبارہ آپ کی توجہ ریٹیل کی طرف لانا چاہوں گا, کیونکہ میرا خیال ہے اس بجٹ میں جو بھی میئرز لیے گئے ہیں اس میں ٹیکس کو بڑھایا گیا ہے, کمپلائنس کو بڑھایا گیا ہے, جبکہ ایکسپینشنز اور نیٹ ورک اور ان ساری چیزوں کے اوپر کوئی خاص چیزیں نظر نہیں آتی. کون سے اقدامات ہیں اس بجٹ میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے ریٹیل, خواہ وہ آن لائن ہے یا فزیکل ریٹیل ہے, اس میں زیادہ امپیکٹ آئے گا ٹیکس کنٹریبیوشن بڑھانے میں؟ دیکھیں, ابھی یحییٰ صاحب بات کر کے گئے ہیں, دیر از اے ویری گڈ انیشیٹو, ویری امپورٹنٹ انیشیٹو دیٹ ہیز بین ٹیکن in June 2025, which is cashless economy. کیش لیس اکانومی کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں, آلدو یحییٰ صاحب نے اچھا ایکسپلین کیا ہے. کیش لیس اکانومی میں پرائم منسٹر خود جو ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اور ہمارے یہاں جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں بلال کیانی, وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اس کے 3 ورٹیکلز ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے. دیکھیں, بجٹ جو ہے نا وہ سال کے لیے ہوتا ہے, جو اس طرح کے انیشیٹو ہے نا وہ تھوڑے لانگر ٹرم کے لیے ہوتے ہیں, اور وہ کنسسٹنٹ ہونے چاہیے تاکہ ایک اس کا آؤٹ کم آئے. اچھا, اس کے 3 ورٹیکلز ہیں کیش لیس اکانومی کا. آپ کو پتہ نا, ہماری, میں نے شروع میں کہا کہ 40% جو ہے وہ اکانومی انڈاکومنٹڈ ہے, اور کیش کا انہوں نے کہا نا 10 ٹریلین روپے سے زیادہ کیش ان سرکولیشن ہے. ہم شاید پرسنٹیج آف جی ڈی پی اور پرسنٹیج آف ڈپازٹس کے, جو بینک میں پیسہ ہے اور جو اکانومی میں پیسہ ہے, ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. یعنی کہ ڈپازٹس اگر آپ کے پاس 35 ٹریلین ہے تو 10 ٹریلین آپ کا جو ہے وہ کیش ان سرکولیشن ہے, تو اچھا خاصا پورشن ہے. تو اس کو نیٹ میں دیکھیں, پہلی چیز ہوتی ہے ڈاکومنٹیشن کریں گے تو ٹیکس آئے گا آپ کے پاس. یہ ہماری اسٹریٹجی ٹھیک نہیں رہی ہے, اور یہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ اوور دا لاسٹ مینی ایئرز گورنمنٹس جتنی رہی ہیں, جو بھی اسٹریٹجیز رہی ہیں وہ اس طرح سے نہیں رہی ہیں, جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جی جو فارمل سیکٹر ہے اس پہ ٹیکسز بڑھتے گئے, سیلری کلاس ہو یا فارمل سیکٹر ہو یا فارمل ریٹیل ہو, ان پہ ٹیکسز بڑھتے گئے, اور جو انفارمل ہے وہ نکلتا گیا. انفیکٹ انسینٹیوائز کیا گیا ہماری ہسٹوریکلی, جو بھی ہماری جو پالیسیز رہی ہیں کہ آپ نیٹ سے باہر رہیں. اب وہ اسٹریٹجی چینج ہو رہی ہے, ایونچوئل ریئلائزیشن آ رہی ہے. تو میں کیش لیس اکانومی کے 3 ورٹیکلس بتاتا ہوں. نمبر 1 ورٹیکل از کہ گورنمنٹ خود اپنے آپ کو پہلے تو ڈیجیٹائز کرے. بھائی آپ بل بھرتے ہیں, گیس کے بلز ہیں, الیکٹریسٹی کے بلز ہیں, یہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ, یہ G2P ہو گیا نا, اور P2G ہو گیا. اس میں گورنمنٹ کا یہ پلان ہے, جو ٹارگٹ ہے کہ 100% ڈیجیٹائزیشن ہوگی, ویدر اٹس لوکل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ, ڈیجیٹائزیشن ہوگی. یعنی کہ جو بھی پیمنٹ آپ گورنمنٹ کے ساتھ کریں گے, یہ گورنمنٹ آپ کو کچھ ٹرانسفر کرتی ہے تو وہ ٹوٹلی ڈیجیٹائز ہوگا بائی 2026. نمبر 1 اسے ہم کر رہے ہیں کنورژن. ایک کنورژن کا ورٹیکل ہے, ایک انکلوژن کا ورٹیکل ہے, اور ایک ایڈاپشن کا ورٹیکل ہے. تو میں نے ابھی بات کی آپ سے کنورژن کا, گورنمنٹ اپنے آپ کو کنورٹ کریے ڈیجیٹائزیشن پہ. پہلا کام, پہلے اپنے گھر کو تو سیدھا کریں. سیکنڈلی جو ہے وہ انکلوژن ہے. اچھا, میں ایک اور بتا دیتا ہوں, گورنمنٹ اب ای آفس پہ چلی گئی ہے, تو 99% میں خود ایکسپیرینس کر رہا ہوں, میں پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں, کہ میں جو بھی اب انٹریکٹ کرتا ہوں اپنے کولیگس کے ساتھ گورنمنٹ میں, وہ میرا ای کامرس جو ہے وہ آفس کا پورا ایک پلیٹ فارم ہے, جس کے تھرو ہماری سارے نوٹسز آتے ہیں. دیکھیں, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ کریڈیبلٹی چاہتے ہیں نا کسی چیز کی, کسی بھی پروسیس میں, سسٹم میں, سوسائٹی میں, یا ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں, تو یوز ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی گیوز یو کریڈیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. تو یہ بیسک پرنسپل ہے. تو میں آتا ہوں واپس کہ ایک تو ہم نے گورنمنٹ کا یہ کر دیا کہ گورنمنٹ 100% ڈیجیٹائزیشن. پھر انکلوژن ہے. انکلوژن جیسے اڈاپشن کی بات کی انہوں نے, QR کوڈ کے تھرو ہو, ہارڈ ہو, سافٹ ہو, کہ ہمارے پاس اس وقت جو ریٹیلرز کے اندر آئی تھنک جو پاز مشینز ہیں وہ تو بہت ریلیٹیولی کم ہیں, بٹ ٹوٹل 5 لاکھ ہیں, ٹوٹل 500,000 ہے, جن کو ہم نے 2 ملین پہ لے کے جانا ہے 2026 میں. آلدو دیکھیں, آپ نے جو بات کی نا کہ کیسے ہوگا, 70 سال میں نہیں ہوا تو یہ 1 سال میں کیسے ہوگا. سر, وی شوڈ ایم ہائی, اینڈ ایون اف یو اچیو 20%, 25%, دیٹ وڈ بی گڈ انف. ایم تو بڑا رکھیں نا, چھوٹا ایم آپ رکھتے ہیں اور اسے اچیو کر کے خوش ہوتے ہیں ہم. ایم تو بڑا رکھیں, تو 2 ملین کو لے کر آنا ہے. آلدو ہمارے پاس کوئی 3.2 ملین آئی تھنک ٹوٹل ریٹیلرز ہیں. 2 ملین لانا میرا نہیں خیال کو اتنا بڑا ایشو ہونا چاہیے, پرووائڈیڈ کہ بینک ساتھ ہوں, پورا ایکو سسٹم ساتھ ہو. اچھی بات یہ کہ
ول گورنمنٹ کی نظر آ رہی ہے, اور جو میجر ہمارا بینکنگ سسٹم ہے, جو مین اسٹے ہے, ریٹیلرز ہیں ساتھ, وہ سارے ٹیئر 1 ریٹیلر ایٹ لیسٹ وہ سارے ساتھ کھڑے ہیں, تو ایونچولی یہ ہوگا. سیکنڈلی جو ہے, جو میں اب بات کر رہا ہوں ایڈاپشن کی, اب میں آتا ہوں انکلوژن پہ کہ کتنے بینک اکاؤنٹ ہیں ہمارے. آپ کو پتہ ہے 90 ملین بینک اکاؤنٹ ہیں ہمارے, جو کہ یہ آپ کی والیٹس ہیں. اس کو 120 ملین پہ لے کے جانا ہے ہم نے. یہ ہمارا جو ہے وہ پلان ہے انکلوژن کا. اور آپ یقین کریں, یہ جو کیش اکانومی ہے نا, اس کا اگر 10% ہم 25% کنورٹ کر لیں تو 1 ٹریلین روپے کا ٹیکس ایڈیشنل آ سکتا ہے. یعنی کہ 10.5 ٹریلین میں سے آپ صرف 10% کنورٹ کر لیں, صرف 10%, تو 1 ٹریلین کا ایڈیشنل ٹیکس آ سکتا ہے آپ کی. تھرڈ, اگر آپ جو ان بینکڈ ہیں, ان بینکڈ کا 25% کنورٹ کر لیں تو 12.5 ملین مزید لوگ بینک ہو سکتے ہیں, جس میں سیونگس, کریڈٹس, ایکسیس ٹو فائنانس, یہ سب ہو سکتا ہے. اسی حساب سے گورنمنٹ ابھی جو لوز کر رہی ہے, یا ہم جو کیش کے اوپر لوز کرتے ہیں, تقریباً $500-600 ملین لوز کرتے ہیں ہم سال کا کیش یوز کر کے. 165 ارب روپے بنتا ہے تقریباً. یہ ہارڈ کور نمبرز ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں, جن کو ہم نے چینج کرنا ہے. تو بس میں اس کو ریکیپ کر رہا ہوں کہ انکلوژن ہے, ایڈاپشن ہے, اور کنورژن ہے. یہ ورٹیکلز ہیں کیش لیس اکانومی کے, جس سے ریٹیل سیکٹر اور ہماری جو عوام ہے وہ ساری اس میں آئے گی انشاءاللہ. اور ہمارا ٹارگٹ بڑا ہے آف کورس, لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے بڑا ایم کر کے تاکہ ہم اچیو کریں. جو آپ نے بات کی ڈیجیٹلائزیشن اور ساری چیز پہ, زیاد بشیر صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے بہت دیر تک اس انیشیٹو کو لیڈ بھی کیا. اور اس وقت جو کمٹمنٹس تھیں, ڈسکشنز تھیں, وہ یہ تھیں کہ جو سسٹم میں آئے گا اس کے ساتھ اور سلوک کیا جائے گا, اور سسٹم سے باہر رہے گا اس کے ساتھ اور سلوک کیا جائے گا. اور ان کے کہنے پہ, اور ایک دو اور لوگ ہیں جن کے کہنے پہ ہم 150-200 بندے کو سسٹم میں لے آئے, پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. دیکھیں, یحییٰ صاحب نے بات کی, آپ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں. انوائس کے اوپر ٹرانزیکشنل کاسٹ ہے 0.2%, اور اس انوائس کے اوپر ٹیکس ہے 25%. تو فیکچولی جس انوائس کو آپ ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں اس کے اوپر 25.25% ٹیکس ہے. دس از ون ایسپیکٹ. اور جو اس کو مانیٹر کر رہا ہے وہ پالیسنگ کر رہا ہے, وہ اکانومی کو مانیٹر نہیں کر رہا, وہ گروتھ نہیں دیکھ رہا, وہ اس کی کمپیٹیبلٹی نہیں دیکھ رہا, وہ پالیسنگ کر رہا ہے. جس دن اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک انوائس اسکپ ہو گئی ہے, وہ کہتا ہے اس کو پکڑ لو, اس کی دکان سیل کر دو, اس کے اوپر اب تو کہہ دیا گیا FIR بھی دے دو. تو پوائنٹ از دس کہ جو ڈیجیٹلائزیشن کے جتنے بھی لا اس وقت آ رہے ہیں اور جتنے پروسیس ہیں, اگر ای کامرس کی بات کروں, اس سال جو ٹیکس آیا ہے اس نے ان کے لیے اور چیلنجز کر دیے. ابھی ہم ریسنٹلی کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ ریٹرنیں ہی نہیں فائل ہو رہی, ان پٹ نہیں مل رہا, کمپلائنسز کے ایشوز ہیں, کمپنیز کے پاس جا کے بات کی تو آ رہا ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ جو بندہ آپ کا شیئر ہولڈر ہے, جس کی ایک ٹرانزیکشن سے 25% شیئر اسٹیٹ نے لینا ہے, وہ چور ہے اور اسٹیٹ پالیسنگ کر رہی ہے. تو کیا اس سارے مائنڈ سیٹ سے ہم ٹیکسیشن کو ایکسپینڈ کر سکیں گے؟ جو ہمارا اور آپ کا کامن آبجیکٹیو ہے کہ ٹیکسیشن ایکسپینڈ کریں, اکراس دا بورڈ کریں, اور پھر اس سے ایک سٹیج آئے کہ جسے آپ ٹیکسیشن ریٹ کو کم کریں کیونکہ IMF میں ہے. تو کیا ایسی کوئی چیز ہے آپ کے مائنڈ میں کہ اسٹیٹ ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کرے اور جو کمپلائنسز ہیں ان کو آسان کریں؟ بالکل یہی پلان ہے, اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ جو پکڑ دکڑ والا مسئلہ رہا ہے یہ بہت انفارچونیٹ رہا ہے. اور دیکھیں, ایک اچھا اسٹرکچرل جو ریفارم ہوا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ آنے والے مہینوں اور جو ہے وہ اگلے سال میں انشاءاللہ اس کا آپ کو آئیڈیا ہوگا. وہ کیا یہ ہے کہ پالیسی کو کلیکشن سے الگ کر دیا ہے. ٹیکس کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک ہی ادارے کے پاس اگر پالیسی, یعنی یہ اس طرح سے نا جی, ایک اگر پولیس والا ہے تو پولیس والا جو ہے وہ خود ہی قانون بنا رہا ہے, خود ہی جو ہے وہ پکڑ بھی رہا ہے, خود ہی سزا بھی دے رہا ہے. تو یہ تو بیسک آپ کا کانفلکٹ تھا نا جی. تو اس سال جو پہلے نہیں ہوا وہ یہ کیا گیا ہے کہ FBR سے ٹیکس پالیسی کو نکال کے فائنانس کے اندر لایا گیا ہے. یعنی کہ FBR, دیکھیں کسی کو بھی ٹارگٹ پورا کرنا ہوتا ہے تو وہ تو کسی طریقے سے بھی کرے گا, اور خود اگر وہ پالیسی بنائے گا تو وہ تو آسان طریقہ چنے گا ڈیفینیٹلی.
تو یہ ایک بیسک چیز ہے. اس کے امپیکٹس لانگ ٹرم ہیں, اس کے آؤٹ کمز لانگ ٹرم ہوں گے, اور یہ جو آپ کی شکایت ہے یہ بالکل یہ درست ہے. اور اسی وجہ سے اس طرح کا ایک اسٹرکچر جو ہے وہ ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ پالیسی جو ہے نا وہ اب ویلیو بیس ہونی چاہیے, ریونیو بیس نہیں ہونی چاہیے. اکنامک ویلیو بیس ہوگی کہ جی اگر ایک خاص سیکٹر کے اوپر برڈن زیادہ ہے اور دوسرا سیکٹر پہ جو ہے وہ اپنا ڈیو شیئر نہیں, جو ہے میں نے اب شروع میں ایگزامپل دی نا کہ 45% 1% دے رہا ہے, 2%, 55% 98% دے رہا ہے ٹیکس. اس ایکویشن کو ٹھیک کرنے کے لیے پالیسی ورسز کلیکشن بڑا ضروری تھا. تو پالیسی کو الگ کیا گیا ہے. وہاں پہ جو اس ایریا کے جو ایکسپرٹس ہیں ٹیکس پالیسی کے, وہ اپنی ٹیکس پالیسی بنائیں گے. وہ خود کہیں گے کہ جی یہ ٹیکس کس پہ زیادہ ہے اور کس پہ برڈن کم ہونا چاہیے. ایک جو فیئر اور ایکوٹیبل جو پرنسپل ہوتا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. ایف بی آر کے پاس اب صرف وہ پاورز ہوں گی کہ وہ کلیکٹ کرے گا. تو یہ ایک بڑا فرق ہے. تو اس کے آپ کو اب جو بجٹ آئے گا اس میں جو پالیسی بنے گی ٹیکس کی, وہ ٹیکس پالیسی آفس ریکمینڈ کرے گا فائنانس منسٹری کو یا فائنانس منسٹر, جس کے بعد وہ جو ہے وہ جائے گی. تو یہ ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو یہ شکایت ہے یہ انشاءاللہ ایڈریس ہوگی. لیکن دوسری بات میں یہ کہوں گا, جو آپ نے ٹیکس کی بات کی ہے اس میں ہم نے 2 چیزیں کی ہیں. اس میں کیا یہ کہ ای کامرس کو یا ڈیجیٹل اکانومی کو ٹیکس نیٹ میں لانا تو ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیسیشن اتنے ایکسٹینٹ پہ اچھا ہے برا ہے, اس سے یہ امپیکٹس آ رہے ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے, یاد رکھیے گا, جب بھی کوئی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے آن دا وے آپ کے کوئی نہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ضرور ہے. یہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جی آپ کہیں ریفارمس بھی کریں اور کوئی امپیکٹ بھی نہ ہو. یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ جی کون اس کا پین زیادہ لے گا یا شیئرڈ پین ہوگا. لیکن ٹرانسفارمیشن جرنی میں کہیں نہ کہیں سب کچھ اچھا نہیں ہو سکتا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ای کامرس کو ٹیکس نیٹ میں لائے گئے, اور پھر انکم کی میں بات کر رہا ہوں, وتھ ہولڈنگ ٹیکس 2% لگایا ہے اس پہ جو کہ بینک کے تھرو کرے گا, اور 4% اس پہ جو بینک کے تھرو نہیں کرے گا. اسی طرح سے 1 and 2% ہے کہ اگر آپ ایکٹیو ہیں اور آپ نان ایکٹیو ہیں. سیلس ٹیکس کا بھی یہی ہے. ایڈیشنل کنزیومر پہ برڈن نہیں ہے, ٹیئر 1 پہ برڈن نہیں ہے, ٹیئر 2 ٹیئر 3 کی بات ہو رہی ہے ایکٹیو ان ایکٹیو کی. لیکن آپ کا میں بالکل یہ پوائنٹ نوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جو ٹیئر 1 کی ٹیکسیشن ہے وہ ہم بالکل صحیح بات ہے. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح دوسرے سیکٹرز پہ, فارمل سیکٹرز پہ انڈیو برڈن ہے. یہ اسی طرح ریٹیل ٹیئر 1 کا بھی یہی ہے, جس کو انشاءاللہ ویل ٹیک اٹ اپ ان دا نیکسٹ بجٹ. اور آپ اپنی, جیسے میں نے کہا پالیسی آفس ہے, اپنی ریکمنڈیشنز دیں, ویل لک انٹو اٹ انشاءاللہ. ڈیفینیٹلی ہم اپنا انپٹ دیں گے. میرا ایک خیال ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ جو ٹیکس نہیں دیتا ہم نے اس کے اوپر ایڈیشنل لگا دیا ہے, تو جو آپ کو مانتا ہی نہیں ہے وہ تو پہلے ہی نہیں مان رہا. ایڈیشنل لگانے سے کہاں ملنا ہے؟ جس نے آپ کو شناختی کارڈ نہیں دیا وہ 13 ریٹرنیں کہاں سے دے گا؟ تو بھائی وہ ایڈیشنل کوئی نہیں ہے. میں اس میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی ریسنٹ تاجر 2 اسکیم آئی تھی, تاجر آسان. وہ جب آئی تو میں نے اس کو اسٹڈی کیا, تو جو پنجاب کا ٹاپ لیڈر ہے میں نے اسے بلایا. میں نے کہا بھائی جان میرے ساتھ بیٹھے, یہ اسکیم آئی ہے. انہوں نے کہا جی آپ کا کیا لینا دینا؟ میں نے کہا میرا لینا دینا اس لیے ہے کہ آپ نے $700 ملین IMF سے لے لیا اور آپ نے پیسے نہیں دینے, تو الٹیمیٹلی میں نے دینے ہیں کیونکہ میں ٹیکس کا حصہ ہوں. تو انہوں نے کہا یہ اسکیم پیسے لون لینے کے لیے, پیسے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا یہ دیکھ لیں. اور میں نے جب اس کو ڈیٹیل میں دیکھا تو وہ جو تاجر جو سال کی 1 ریٹرن نہیں دیتا تھا, آپ نے ان سے 13 ریٹرنیں مانگ لی کہ ہر مہینے ریٹرن دے گا. اور جس کے اوپر وہ ٹیکس لاگو نہیں ہوتا تھا ریڑھی والے پہ, آپ نے اس سے بھی کہا 100 روپیہ تم دو گے. تو میں نے کہا یہ تو نہ لینے والی بات ہے. آپ نے ہجوم اکٹھا کر لیا اور الٹیمیٹلی وہ وہی ہوا. اور جس دن وہ ان سے وڈرا ہوا اور ہمارے ریٹ بڑھ گئے. جو لوگ پالیسی میکنگ میں جاتے ہیں ان کو اسی رات پتہ چل گیا تھا, میسج آ گئے تھے کہ بھائی جان صبح سے تیار ہو جائیں کیونکہ اب ہم نے ریکوری آپ سے کرنی ہے. تو میں آپ سے اس ہاؤس کی وساست سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اس کانسیپٹ کو اپنی پالیسی میکنگ سے نکال دیں کہ جی ہم نے ان سے ڈبل لینا ہے. وہ تو پہلے نہیں دے رہا. وہ اگر اتنا اچھا ہوتا تو وہ سنگل ہی دے دیتا, ڈبل کسی سے نہیں آتا. دوسری بات یہ کہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کی وساست سے آپ ریٹیل کی جو سیگمنٹس ہیں, ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں, جیسے الیکٹرانکس ہے, ٹیکسٹائل ہے, شوز ہے, جو ڈفرینٹ ہیں, کوئی ورٹیکل بزنس ہے, کوئی اسمال بزنس ہے, ان کے ساتھ ڈسکشن شروع کریں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے آپ کو 3 گنا ٹیکس 2018 سے
کیونکہ پاکستان میں جو ٹیکس کلیکٹ ہوا ہے 3 گنا ہوا ہے 2018 سے 2025 تک, اور جو پاکستان کا ڈیفیسٹ ہے وہ ڈبل ہو گیا. ہم 5 سال پہلے ہم سوچتے تھے کہ 10,000 ارب سے اوپر جائیں گے تو میرا خیال ہے یہ لاس ختم ہو جائے گا. تو آپ ہم سے بھی تو ذرا پوچھیں کہ ہم کہاں تک آپ کو ٹیکس دے سکتے ہیں. میں آپ کے آخری پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا, اس کے بعد پھر ہم اس ڈسکشن کو ختم کر دیں گے. جی پلیز. دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹیئر 1 کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ریٹیل کی جو میں نے بات کی ہے, ریٹیل کا ٹیئر 1 ورسز ٹیئر 2 ٹیئر 3 بہت میسو جو ہے سیکٹر ہے آپ کا, جو ٹیکس نہیں دیتا, انکم ٹیکس نہیں دیتا, ایون سیلس ٹیکس جمع نہیں کرواتے. تو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تو ٹیئر 1 کی بات کر رہے ہیں, تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان پہ ٹیکسز کم ہونے چاہیے. میں تو بات کر رہا ہوں ٹیئر 2 ٹیئر 3 کی, جو کہ بہت میسو اکانومی کا حصہ ہے بٹ وہ ڈاکیومنٹیڈ نہیں ہے. تو یہ جو کیش لیس اکانومی ہے اور پالیسی ورسز کلیکشن ہے, دیکھیں یہ 2 ایسے انیشیٹیوز ہیں جن کی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, فیئر ٹریٹمنٹ کی, ایکوٹی کی, فیئرنیس کی, ابھی بات کر رہے ہیں کہ جی جو ٹیکس نہیں دے رہا اس کے پاس جائیں, جو ٹیکس دے رہا اس سے کیوں برڈن کیے جا رہے ہیں. تو آپ وہ پچھلے 2-3 سال کی بات کر رہے ہیں یا پچھلے 70 سال کی بات کر رہے ہیں. میں وے فارورڈ بات کر رہا ہوں آپ سے. تو وے فارورڈ پہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ وے فارورڈ کیا ہے. وے فارورڈ میں نے عرض کیا کہ کیش لیس اکانومی کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جس میں بائی ان ہے پرائیویٹ سیکٹر کا اور گورنمنٹ کا خود کا. گورنمنٹ اپنے آپ کو پہلے ڈیجیٹائز کر رہی ہے, پھر لا رہی ہے انکلوژن میں, پھر جا رہی ہے آپ کے ایڈاپشن میں, اور وہ پیرللی چل رہے ہیں ساتھ, ایسا نہیں ہے ون آفٹر انادر ہے. سیکنڈلی پالیسی ورسز کلیکشن کا ایک بہت بڑا اسٹرکچرل ریفارم ہے, IMF کے ساتھ اگری کیا گیا تھا اور یہ اس کو امپلیمنٹ کیا ہے اس سال سے. جیسے میں نے کہا کہ ٹیکس پالیسی جو ہے وہ ٹیکس ویلیو اکنامک ویلیو پہ بنے گی, ٹیکس کلیکشن پہ نہیں ہوگی. تو یہ ساری جو آپ کے سوال ہیں, یہ اس کا جواب آپ کو آنے والے بجٹ میں, آنے والے مہینوں میں, سالوں میں ملے گا. کیونکہ اب دیکھیں وی کانٹ افورڈ ٹو اوائڈ, وی کانٹ افورڈ not to have taxes from those who are not paying taxes. یہ ہو نہیں سکتا. دیکھیں سیلری کلاس کے پاس جایا نہیں جا سکتا دوبارہ, فارمل سیکٹر کے پاس نہیں جایا جا سکتا دوبارہ. ان فیکٹ ڈائریکشن آف ٹریول از ویری امپورٹنٹ, جو اس بجٹ سے شروع ہوئی ہے. سیلری کلاس کو بھی یہ اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ جی کم ہے زیادہ ہے, لیکن جو بیسک سلیبز ہیں اس میں کمی کی گئی ہے. اگر ابھی 12 لاکھ جو کماتا ہے سال کا, یا 1 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے, تو 500 روپے ٹیکس ہے اس پہ, 5% سے 1% پہ کیا ہے. تو کچھ تو چینج آیا نا جی, شروعات تو ہو گئی نا. یا آپ مجھے بتائیں کتنی بار ایسا ہوا ہے ملک میں کہ جی ایک مرتبہ ٹیکس بڑھ گیا ہو تو واپس ہوا ہو. مجھے ذرا ایگزامپل دے دیں آپ, 10 سال دیکھ لیں پچھلے کم سے کم. یہ پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے کسی نے کیا ہوگا جاتے جاتے, وہ اکثر ہو جاتا ہے, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مڈل آف دا ٹینر کہا ہو کسی نے اب ڈائریکشن ٹریول چینج کرتے ہیں. اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ جی ہم نے 0.5% آپ نے کارپوریٹ سیکٹر کو سپر ٹیکس میں کمی دی ہے, لیکن ڈائریکشن آف ٹریول از امپورٹنٹ. اگر وہ ڈائریکشن آپ دیکھتے ہیں, کیونکہ دیکھیں اسمال ونس بھی جو ہے نا وہ ہوتی ہیں, ان کی شروعات ہوتی ہے بڑی ونس کے لیے. سو دیکھیں ایٹ لیسٹ آئی ایم ہوپ فل, وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ, اور پرائیویٹ سیکٹر ساتھ کھڑا ہو, اور پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ, جیسے مسٹر صاحب بھی کہتے ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر نے سامنے آنا ہے, ایکسپورٹس پہ آپ کام کریں. میں یہاں باہر جو ہے سارے میں نے اسٹالس والوں کے ساتھ بات کی, دے آر ڈوئنگ ایکسلنٹ جاب, اور ہر کوئی اپنی فیلڈ میں بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو جو مینوفیکچر ہے یا جو بھی کام کر رہا ہے, میں نے کہا کہ آپ برانڈ کو لے کر آئیں, بڑا کریں, اور اس کو گلوبل لے کے جائیں, یا کہیں نہ کہیں ایکسپورٹ تھوڑا 1-2% کریں, 3% کریں, 10% کریں. ہمارے ایکسپورٹرز بھی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ سے, انہوں نے بڑا جو ہے ٹف ٹائم جھیلا ہے اور جھیل بھی رہے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گوئنگ فارورڈ ہم کیا کر سکتے ہیں, اس پہ ہمیں جو ہے بات کرنی چاہیے. اینڈ دیر از اے لاٹ آف پوٹینشیل. جی آپ کا بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ ہاؤس میں سب لوگوں کو کچھ نہ کچھ نئی باتیں سننے کو ملی ہوں گی, اور آپ کے پاس بھی ہمارا پوائنٹ آف ویو آ گیا. انشاءاللہ ملاقات جاری رہے. بہت شکریہ. تھینک یو.